اللهم اجعل في قلبي نورا۔ ابن عطاش نے حسن بن صباح کو تربیت کے اگلے مرحلے میں ڈال دیا، جس میں اسے قبروں میں مدفون انسانوں کی مختلف ہڈیوں کا استعمال سکھایا جانا تھا۔ ابن عطاش نے اسے پہلی بار آدھی رات کے وقت کہا کہ وہ قبرستان میں جائے اور کوئی ایسی قبر تلاش کرے جو بہت ہی پرانی ہو۔ پرانی قبر کی نشانی کیا ہوگی؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ کوئی ایسی قبر دیکھ جو نیچے کو دھس گئی ہو۔ ابن عطاش نے کہا، تجھے کچھ قبریں ایسی بھی نظر آئیں گی جو پوری طرح نیچے کو دھسی ہوئی ہوں گی اور ان میں مردوں کی ہڈیاں نظر آتی ہوں گی۔ ایسی کسی قبر میں سے ایک کھوپڑی اور کندھے سے کوہنی تک دائیں اور بائیں بازو کی 2 ہڈیاں بھی لانی ہیں۔ حسن بن صباح قبرستان میں چلا گیا۔ وہ جنگ و جدل کا زمانہ تھا، لڑائیاں ہوتی ہی رہتی تھیں، اس لیے قبرستان بہت ہی وسیع و عریض تھے۔ آدھی رات کے وقت چاند پورا تھا۔ حسن بن صباح قبرستان میں دھسی ہوئی قبر تلاش کرنے لگا۔ استاد نے اسے تلوار ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ قبرستان کو شہر خاموشاں کہا جاتا ہے، لیکن وہاں عالم یہ تھا کہ زندہ انسانوں کا شہر خاموش تھا اور مرے ہوئے انسانوں کی اس بستی میں کئی ایک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ علاقہ سرسبز تھا، پیڑ پودے بہت زیادہ تھے، 2-3 الو باری باری بولتے تھے۔ جھینگروں اور مینڈکوں کی آوازیں بھی مسلسل آ رہی تھیں۔ اسے بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے ڈر کر ادھر ادھر دیکھا۔ ایک بلی بہت تیز بھاگتی آ رہی تھی۔ 2 بھیڑیے اس کے تعاقب میں تھے۔ وہ اس کے قریب سے گزر گئے اور آگے جا کر غائب ہو گئے۔ وہ اپنا دل مضبوط کر کے چل پڑا۔ وہ ہر قبر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دھسی ہوئی کوئی قبر نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دور جا کر اسے ایک گڑھا سا نظر آیا جو قبر کی طرح لمبوترا تھا۔ یہ قبر ہی ہو سکتی تھی۔ اس کے ہر طرف قبریں تھیں۔ یہ قبر اس کے مطلب کی تھی۔ قبر کے کنارے پہنچ کر اس نے نیچے دیکھا تو پہلے اس نے ایسی آوازیں سنی جیسے کتے غرایا کرتے ہیں۔ پھر یکلخت قبر میں سے 2 کتے اچھل کر اوپر آئے۔ تب اس نے دیکھا کہ یہ بھیڑیے ہیں۔ اس نے فوراً تلوار نکالی اور زور زور سے گھمانے لگا۔ بھیڑیے سمتیں بدل بدل کر اس پر جھپٹنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس کی گھومتی ہوئی تلوار بھیڑیوں کو قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ ایک بار وہ اس دھسی ہوئی قبر کے کنارے پر اس طرح چلا گیا کہ اس کی پیٹھ قبر کی طرف تھی۔ بھیڑیوں سے بچنے کے لیے وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو قبر میں جا پڑا۔ اس کی ایک ٹانگ گھٹنے تک مٹی میں دھس گئی۔ اسے مری ہوئی ایک بلی نظر آ گئی جو قبر میں پڑی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی بلی ہے جس کے پیچھے بھیڑیے دوڑ رہے تھے۔ بلی شاید اس قبر میں گر پڑی یا چھپنے کے لیے اس میں اتر گئی تھی۔ بھیڑیوں نے اسے وہیں دبوچ لیا۔ بھیڑیے اس وقت بلی کو کھا رہے تھے جب حسن وہاں پہنچا۔ بھیڑیے یہ سمجھے کہ یہ شخص ان سے ان کا شکار چھیننے آیا ہے۔ حسن نے فوراً چیری پھاڑی ہوئی بلی کو ٹانگ سے پکڑا اور اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اگر وہ ایک لمحہ اور بھیڑیوں کا شکار باہر نہ پھینکتا تو وہ اوپر سے اس پر حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ دیتے۔ بھیڑیے اپنا شکار اٹھا کر چلے گئے، لیکن حسن بن صباح پر ایسا خوف طاری ہو گیا کہ وہ اپنے جسم سے لرزہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تو یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہاں سے بھاگ آئے، لیکن استاد کے ڈر سے اس نے بھاگنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس نے کچھ اس قسم کی کہانیاں سن رکھی تھیں کہ بعض لوگ اللہ کو اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ وہ مر جائیں اور کوئی ان کی قبروں کی توہین کرے تو اللہ اس پر اسی وقت عذاب نازل کرتا ہے۔ اس خیال نے اس کے خوف میں اضافہ کر دیا، لیکن ابن عطاش نے اسے کہا تھا کہ مطلوبہ ہڈیاں ہر حالت میں لانی ہیں اور خوف پر قابو پانا ہے۔ حسن نے اپنی دھسی ہوئی ٹانگ باہر کھینچی۔ یہ لحد تھی جس میں ہڈیاں ہونی چاہیے تھیں۔ اس نے دیکھا کہ وہاں سے ایک سل نیچے کو گری ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھوں سے مٹی باہر پھینکی، پھر سل اٹھا کر الگ رکھ دی۔ چاندنی میں مردے کی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ یہ مردے کا اوپر والا حصہ تھا۔ اس نے کھوپڑی اٹھائی اور دونوں بازوؤں کی ہڈیاں بھی اٹھا لیں۔ عین اس وقت اس نے دیکھا کہ چاندنی بجھ گئی ہے اور ایک سایہ اس کے اوپر سے گزر رہا ہے۔
اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا، کالی گھٹا آگے کو بڑھ رہی تھی اور رات تاریک ہوتی چلی جا رہی تھی۔ حسن کھوپڑی اور ہڈیاں اٹھا کر تیزی سے قبر سے نکلا۔ اچانک بجلی بڑی زور سے چمکی۔ 2-3 سیکنڈ بعد بجلی کی کڑک سنائی دی، جو اتنی خوفناک تھی کہ حسن بن صباح جیسا دلیر نوجوان بھی سن ہو کے رہ گیا اور اسے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دینے لگی۔ اس علاقے میں بارش کا اچانک آ جانا کوئی عجیب چیز نہیں تھی، لیکن حسن کے دل پر یہ خوف سوار ہو گیا کہ یہ کسی برگزیدہ بزرگ کی قبر ہے جس کی توہین پر آسمان اپنی بجلیاں گرانے پر اتر آیا ہے۔ حسن کو پھر وہی خیال آیا کہ یہ کھوپڑی اور دونوں ہڈیاں لحد میں واپس رکھ دے، لیکن اسے اپنے استاد کی یہ بات بھی یاد آ گئی کہ اگر تو ڈر گیا یا ویسے ہی ناکام لوٹا تو پھر یہ علم سیکھنے کے لیے نہ جانے کتنے سال درکار ہوں گے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا حوصلہ مضبوط کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے قطرے کنکریوں کی طرح جسم کو لگتے تھے۔ وہ دوڑ پڑا۔ ایک جگہ اس نے سامنے دیکھا تو اسے 3-4 قدم دور ایک آدمی کھڑا نظر آیا جس کے خد و خال صاف نظر نہیں آتے تھے۔ وہ دھندلا سا سایہ تھا جو سیدھا کھڑا تھا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ عام انسان سے زیادہ تھا۔ اس نے دونوں بازو کندھوں کی سیدھ میں دائیں بائیں پھیلا رکھے تھے، جیسے حسن کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہو۔ اس کا سر گول نہیں تھا بلکہ لمبوترا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ حسن رک گیا۔ دل پر خوف کی گرفت ایسی جیسے ایک مضبوط ہاتھ اس کے دل سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑنے کے لیے شکنجے کی طرح دباتا جا رہا ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ کھوپڑی اس خوفناک آدمی کے قدموں میں رکھ دے گا۔ بجلی بار بار چمکتی اور کڑکتی تھی۔ اس چمک سے حسن کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ بارش بڑی ہی تیز تھی۔ یوں پتہ چلتا تھا جیسے یہ غیر معمولی طور پر لمبا تڑنگا انسان اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کر رہا ہو۔ پھر ایک بار اسے یوں لگا جیسے یہ آدمی آگے بڑھ رہا ہو۔ اچانک حسن کی مردانگی بیدار ہو گئی۔ یہ شاید موت سے بچنے کی آخری کوشش تھی۔ اس نے تلوار نکالی اور بڑی ہی تیزی سے آگے بڑھ کر تلوار اس آدمی کے پیٹ میں گھونپی۔ اسے امید تھی کہ جس طاقت سے اس نے یہ وار کیا ہے، تلوار اس پر اسرار آدمی کے پیٹ میں سے گزر کر پیٹھ کی طرف سے نکل جائے گی، لیکن تلوار کی نوک بھی پیٹ میں نہ گئی۔ حسن نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار پیچھے کھینچی اور اس طرح تلوار پہلو کی طرف چلائی جس طرح تلوار کا وار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اپنے ہاتھ کو بڑی زور سے جھٹکا لگا اور تلوار پیچھے کو آ گئی۔ اس آدمی کے بازو پھیلے رہے۔ حسن اس سے 1-2 قدم دور ہی تھا۔ اب جو بجلی چمکی تو حسن نے آگے بڑھ کر اس کو ہاتھ لگایا۔ تب اسے پتا چلا کہ یہ ایک ٹنڈ منڈ درخت ہے جو خشک ہو چکا ہے اور اس کے ٹوٹے ہوئے 2 ٹہن دائیں اور بائیں پھیلے ہوئے ہیں۔ حسن کھوپڑی اور بازوؤں کی ہڈیوں کو مضبوطی سے پکڑے دوڑ پڑا۔ قبرستان سے نکلتے نکلتے وہ 2-3 بار پھسل کر گرا اور جب قبرستان سے نکل آیا تو ذرا آرام سے چلنے لگا۔ عبد الملک بن عطاش نے اسے کہا تھا کہ وہ گھر میں اس کا منتظر ہوگا خواہ ساری رات گزر جائے۔ حسن اس کے گھر پہنچا تو وہ جاگ رہا تھا۔ حسن کے کپڑوں سے پانی بہہ رہا تھا، گھٹنوں تک کیچڑ تھا۔ کچھ تو وہ بارش کی وجہ سے کانپ رہا تھا اور کچھ خوف سے۔ اس نے کھوپڑی اور ہڈیاں ابن عطاش کے آگے رکھ دیں۔ ابن عطاش نے اسے شاباش دی، پھر اس کے کپڑے تبدیل کرائے اور پوچھا کہ وہ ڈرا تو نہیں۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا زیادہ ڈر گیا تھا، حسن بن صباح نے جواب دیا۔ چند لمحے سوچ کر کہنے لگا، محترم اتالیق، کیا یہ بھی میری تربیت کے لیے ضروری ہے؟ اتنا ہی ضروری جتنا جسم کے لیے پانی اور ہوا کی ضرورت ہے، ابن عطاش نے کہا۔ اب بتا، یہ ہڈیاں قبر سے تو کیسے نکال لایا؟ حسن نے تفصیل سے سنایا کہ اس پر کیا گزری ہے۔ محترم اتالیق، حسن نے کہا، میں نے آج رات سچ مان لیا ہے کہ کسی برگزیدہ شخصیت کی قبر اور اس کی ہڈیوں کے ساتھ یہ سلوک کرو جو میں نے کیا ہے
تو اسی وقت عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس نے ڈری ہوئی سی آواز میں پوچھا، کیا مجھ پر مزید عتاب نازل ہوگا؟ نہیں، ابن عطاش نے جواب دیا، جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ راز کی ایک بات ہے، اسے دل و دماغ میں محفوظ کر لے۔ تو مردے کی قبر میں اترا، تجھ پر بھیڑیے ٹوٹ پڑے، ہڈیوں کو ہاتھ لگایا تو بجلیاں کڑکنے لگیں۔ کیا اس سے تو یہ نہیں سمجھا کہ مرے ہوئے انسان میں بھی طاقت ہوتی ہے؟ کیا تو نے کبھی روح یا بدروح نہیں سنی؟ میں نے تجھے کس علم میں ڈال دیا ہے؟ یہ علم تجھے روحوں اور بدروحوں سے ملاقات کرائے گا، اور یہ علم تجھے یہ بھی سکھائے گا کہ مرے ہوئے انسانوں میں جو طاقت ہوتی ہے وہ تیرے قابو میں آ جائے اور اسے تو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ لیکن ابھی نہیں، یہ طاقت تجھے کہیں سے حاصل ہوگی، اور اپنی ہڈیاں توڑوا کر تو یہ طاقت حاصل کرے گا۔ جہنم کی آگ میں سے گزر کر تو جنت میں داخل ہوگا۔ عبد الملک بن عطاش نے اسے کھوپڑی اور ہڈیوں کے متعلق ایک سبق دیا اور اسے گھر بھیج دیا۔ اگلے دن حسن بن صباح شہر کے قریب سے گزرنے والی ندی کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اپنے استاد کے سبق گھوم رہے تھے۔ گزشتہ رات کی طوفانی بارش سے ندی کی کیفیت تھی اور ہر طرف کیچڑ تھا۔ حسن بن صباح نے تنہائی میں شہر کے ہنگامے سے دور کسی جگہ بیٹھ کر نجوم اور سحر کے سبق دہرانے تھے۔ کیچڑ میں وہ بیٹھنے کے لیے کوئی خشک جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے اتنا بڑا پتھر نظر آ گیا جس پر وہ آسانی سے بیٹھ سکتا تھا۔ وہ افق سے ابھرتے ہوئے سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لیں اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ اس کے سامنے سورج ہونا چاہیے تھا، لیکن سورج نہیں تھا۔ اس کے بجائے ایک رنگدار کپڑا تھا جو اس کے اور سورج کے درمیان آ گیا۔ حسن سن سا ہو گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اور بہت ہی آہستہ آہستہ نظریں اوپر اٹھائیں۔ اسے ایک بڑا ہی حسین نسوانی چہرہ نظر آیا۔ یہ ایک نوخیز لڑکی کا چہرہ تھا۔ ہونٹوں پر ادھ کیلی کلی جیسی مسکراہٹ تھی۔ لڑکی اس سے صرف ایک قدم دور کھڑی تھی۔ حسن ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ یہ سحر کا کرشمہ ہوگا۔ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ لڑکی کی آواز میں ترنم تھا۔ حسن بن صباح نے سر کو ہلایا کہ ہاں، وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنی دیر تمہارے سامنے برہنہ بیٹھی رہی تھی، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، حسن کو یاد آ گیا، تم وہ ہو؟ ایک بات بتاؤ، کیا تم حقیقت ہو یا میرے استاد کا تخلیق کیا ہوا تصور ہو جو اس نے حقیقی روپ میں میرے ذہن میں ڈال دیا ہے؟ لو، دیکھ لو، لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ حسن کے آگے کر کے کہا۔ میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر محسوس کرو کہ میں تصور ہوں یا جیتی جاگتی ایک لڑکی ہوں۔ حسن نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں پر لے کر دبائے، ان کی حرارت محسوس کی، ان کا گداز محسوس کیا۔ تم کون ہو؟ حسن نے جھنجلا کر پوچھا۔ کیا ہو تم؟ اگر تم حقیقت میں لڑکی ہی ہو تو کس کی بیٹی ہو؟ تم آبر باختہ لڑکی ہو جو برہنہ ایک نوجوان مرد کے سامنے بند کمرے میں بیٹھی رہی ہو۔ میری آبرو محفوظ ہے، لڑکی نے کہا۔ اگر میں ایسی ہوتی جیسی تم کہہ رہے ہو تو عبد الملک ابن عطاش جیسا درویش مجھ سے منہ نہ لگاتا۔ میں کنواری ہوں حسن، میری طرف بہت سے ہاتھ بڑھے ہیں، مجھ پر 2 جاگیرداروں کے بھی ہاتھ لپکے ہیں، میں کسی کے ہاتھ نہیں آئی۔ تم کس کی بیٹی ہو؟ حسن نے پوچھا۔ میرا باپ گڈریا ہے، اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا۔ وہ دیکھو میری بکریاں۔ حسن نے گردن گھما کر بکریاں دیکھ لیں، لیکن اس کی دلچسپی لڑکی کے ساتھ تھی۔ تم میرے سامنے برہنہ کس طرح بیٹھ گئی تھی؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ اس برگزیدہ آدمی نے حکم دیا تھا جسے ہم پیر و مرشد مانتے ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ میں ان کے حکم کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ آدمی تجھ پر ہاتھ ڈالے تو مجھے آواز دینا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا
کہ وہ کیواڑ کے چھوٹے سے سوراخ سے دیکھتے رہیں گے۔ کیا اب بھی تم میرا امتحان لینے آئی ہو؟ حسن نے پوچھا۔ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، اب اپنے دل کے کہنے پر آئی ہوں، تمہارے لیے آئی ہوں، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میں تمہارے ساتھ جسموں کا لین دین کرنے نہیں آئی۔ اگر تم قبول کر لو تو اپنے دل میں جگہ دے دو، پھر ہم ساری عمر کا ساتھ نبھائیں گے۔ تم تو بولتے ہی نہیں، کچھ کہو نا۔ لڑکی کا حسن ایسا تھا کہ حسن بن صباح جیسے کردار کا نوجوان کہہ نہیں پایا کہ وہ اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دے گا، لیکن اس کے دل پر اس کے استاد عبد الملک بن عطاش کا قبضہ تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا دل اپنے اختیار میں نہیں، اس کے ساتھ ہی اسے یہ ڈر تھا کہ یہ بھی امتحان ہے۔ اس نے اس امتحان میں پورا اترنے کا تہیہ کر لیا۔ وہ پتھر پر بیٹھا تھا، لڑکی زمین پر بیٹھ گئی اور ہاتھ اس کے زانوں پر رکھ دیے۔ پھر اس نے اپنی تھوڑی بھی اس کے ایک زانوں پر رکھ دی۔ لڑکی کے سر پر سیاہ چادر تھی، اس میں اس کا گورا چہرہ اور ایک گال پر لہراتے 2-3 بال جو ریشم کے تاروں جیسے تھے۔ حسن جیسے نوجوان کو اس لڑکی کے قدموں میں بٹھا سکتے تھے۔ تمہارا نام؟ حسن نے پوچھا۔ فراح، لڑکی نے جواب دیا۔ نام تو فرحت ہے، گھر والے فراح کہتے ہیں، سہیلیاں فرحی کہتی ہیں، تم بھی فرحی کہو تو مجھے اچھا لگے گا۔ ایک بات بتاؤ، حسن نے پوچھا، تمہیں مجھ میں کیا خوبی نظر آئی کہ جاگیرداروں کو ٹھکرا کر تم میرے پاس چلی آئی ہو؟ یہ میرے دل کا معاملہ ہے، لڑکی نے کہا۔ جاگیرداروں نے تو میرے باپ کو دولت پیش کی تھی۔ میرا باپ ہے تو گڈریا، لیکن عزت اور غیرت والا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، میرے باپ نے امام سے بات کی تھی۔ امام کون؟ وہ جو تمہارے استاد ہیں، لڑکی نے جواب دیا، عبد الملک بن عطاش۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو ضائع نہ کر دینا اور دولت کی چمک سے اندھے ہو کر اس کا ہاتھ کسی امیر کبیر کے ہاتھ میں نہ دینا۔ اس لڑکی کی زندگی کا راستہ کوئی اور ہے۔ میں امام کے گھر جاتی رہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی عصمت کو پاک رکھنا اور اپنا جسم صرف اپنے خاوند کو پیش کرنا۔ میں تمہیں اپنا خاوند بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا تھا کہ تم نے مجھ میں کیا خوبی دیکھی ہے؟ میں نے کہا تھا کہ یہ میرے دل کا معاملہ ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ تم میں وہ مردانگی ہے جو مجھے اچھی لگی۔ میں اتنی دیر تمہارے سامنے برہنہ بیٹھی رہی اور تم نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بڑے مضبوط مرد ہو اور دلوں کی محبت کا مطلب سمجھتے ہو۔ فرحی معصوم سی لڑکی تھی اور ایک گڈریا کی بیٹی تھی۔ وہ عالم اور فلسفی نہیں تھی کہ تجزیہ کر کے بتا سکتی کہ یہ حسن کی محبت میں کیوں گرفتار ہوئی ہے۔ اس نے ایسے انداز سے حسن کو اپنی محبت و وفا کا یقین دلایا کہ حسن نے اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ فرحی، حسن نے کہا، تم میرے دل پر غالب آ گئی ہو، لیکن میں اپنے بزرگ استاد سے اجازت لے کر تمہیں جواب دوں گا۔ کل یہاں آؤ گے؟ فرحی نے پوچھا۔ آ جاؤں گا، حسن نے جواب دیا۔ فرحی چلی گئی۔ ابو مسلم رازی رے کا حاکم تھا۔ رے ایران کا بہت بڑا شہر تھا، تجارتی مرکز تھا اور اتنا زیادہ پھیل گیا تھا کہ اس کی وسعت صوبے جیسی ہو گئی تھی۔ اتنے وسیع و عریض شہر کے لیے بڑے ہی دانشمند اور قابل حاکم کی ضرورت تھی۔ ابو مسلم رازی میں یہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں۔ بعض تاریخوں میں اسے رے کا سلطان لکھا گیا ہے۔ یہ صحیح نہیں، البتہ یہ صحیح ہے کہ اسے تقریباً سلطان کے اختیارات حاصل تھے، یعنی وہ سلطان سے اجازت لیے بغیر انتہائی اہم فیصلے کر سکتا تھا۔ کٹر اہل سنت والجماعت تھا۔ داستان کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہے کہ حسن بن صباح کی زندگی بڑی ہی پر اسرار تھی۔ جنت بنانے تک اس کی زیادہ تر سرگرمیاں زمین دوز رہی ہیں۔ وہ کس طرح ایسی شخصیت بنا کہ اس کے پیروکاروں کا حلقہ پھیلتا ہی چلا گیا؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب قلم بند کرنا آسان نہیں۔ یہ اس کی پس پردہ جدوجہد تھی جس میں مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلاً کسی واقعے میں بعض نے لکھا ہے کہ اس وقت حسن کی عمر اتنی تھی، لیکن بعض نے کچھ اور ہی عمر لکھی۔
بعض شخصیات اور کردار کے ناموں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہماری تاریخ کا یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ اسلام میں فرقہ بندی جڑ پکڑ چکی تھی۔ تاریخ ہر فرقے کے تاریخ نویسیوں نے لکھی، جس سے تاریخ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ لکھنے والوں نے اپنے اپنے فرقے کے نظریات، مفادات اور تعصبات کو سامنے رکھا اور واقعات کو مسخ کر ڈالا۔ جب ایک ہی واقعہ مختلف تاریخوں میں مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے تو ہمیں تمام تر پس منظر کو غور سے دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ یہ امر کتنا افسوسناک ہے کہ مسلمانوں نے فرقوں میں تقسیم ہو کر اپنی تاریخ کو بھی فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ حسن بن صباح اپنے استاد عبد الملک بن عطاش کے ہاں بیٹھا تھا اور اسے سنا رہا تھا کہ فرحی اسے ملی تھی اور اس نے کیا کہا تھا۔ ایسی ہی ایک لڑکی نے تیری زندگی میں داخل ہونا تھا، ابن عطاش نے کہا، لیکن ابھی تیری شادی نہیں ہوگی۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ تجھے چاہتی ہے تو وہ تجھے ہی چاہتی رہے گی۔ کوئی اس کے آگے دولت کے ڈھیر لگا دے گا تو وہ قبول نہیں کرے گی، وہ ہمیشہ تمہاری رہے گی۔ لیکن محترم اتالیق، حسن نے کہا، کوئی شاہی جاگیردار اسے اغوا نہ کرا لے۔ نہیں، ابن عطاش نے کہا، اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں نے اس کے گرد حصار کھینچ دیا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی جابر اور کتنا ہی بڑا حاکم کیوں نہ ہو، فرحی کو بری نیت سے پھانسنے کی کوشش کرے گا تو منہ کی کھائے گا۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ نے میرا امتحان لینے کے لیے اسے میرے پاس بھیجا ہے۔ نہیں، ابن عطاش نے کہا، یہ کوئی امتحان نہیں تھا، لیکن یہ بات دماغ میں رکھ لے حسن، خوبصورت عورت مرد کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتی ہے۔ میں تجھے یہ سبق دے چکا ہوں۔ فرحی جیسی حسین لڑکی تجھ پر اپنا نشہ طاری کر کے تیری کھال بھی اتار سکتی ہے۔ آگے چل کر میں تجھے بتاؤں گا کہ دوسروں کو پھانسنے کے لیے عورت کو جال میں دانے کے برابر کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا میں فرحی سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، ابن عطاش نے جواب دیا، تو اسے مل سکتا ہے، تو اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر سکتا ہے، اور تیرا امتحان ہوگا کہ تو گناہ سے دامن بچا کر رکھنے کے قابل ہو جائے۔ کیا آپ مجھے پارسا بنائیں گے؟ نہیں، ابن عطاش نے کہا، ابھی ایسے سوال مت پوچھ، میں ابھی تجھے اندر اور باہر سے مضبوط کر رہا ہوں۔ اب اپنے گھر چلا جا۔ میں تجھے پھر کہتا ہوں کہ کسی کو نہیں بتانا کہ میں تجھے کیسی تعلیم اور کیسی تربیت دے رہا ہوں۔ میں آج تجھے کوئی اور سبق نہیں دوں گا، کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ حسن بن صباح اپنے استاد کے گھر سے نکل رہا تھا کہ 4 آدمی حویلی میں داخل ہوئے۔ عبد الملک بن عطاش انہی آدمیوں کے انتظار میں تھا۔ کیا یہی وہ لڑکا ہے جسے آپ تیار کر رہے ہیں؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ ہم نے اسے باہر نکلتے دیکھا ہے۔ ہاں، ابن عطاش نے جواب دیا، یہی ہے۔ کیا یہ ہمارے محاذ اور مقصد کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اسی آدمی نے پوچھا۔ پوری امید ہے، ابن عطاش نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے کہ اس نوجوان میں جس کا نام حسن بن صباح ہے، میں نے ایسے جوہر دیکھے ہیں جو شاذ و نادر ہی کسی آدمی میں پائے جاتے ہیں۔ ایسی صلاحیتوں اور ایسے اوصاف والا انسان اللہ کا برگزیدہ اور لوگوں کا مرشد بنتا ہے یا مجسم ابلیس بن جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرتا ہے، مقبولیت بھی ایسی کہ اس کے مرید اور معتقد اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں، بلکہ اس کے اشارے پر جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ یہ لڑکا کس طرف جاتا نظر آتا ہے؟ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ابن عطاش نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے کہ اس میں ابلیسی اوصاف کچھ زیادہ ہیں۔ اگر یہ اس راستے پر چل پڑا تو بھی ہمارے لیے سود مند ہوگا، رہے گا میرے ہی قبضے میں۔ میں اس کو روحانی تقویت دے رہا ہوں۔ کیا ہمیں تبلیغ کا کام تیز نہیں کر دینا چاہیے؟ تبلیغ تو ہو رہی ہے، ابن عطاش نے جواب دیا، لیکن ہم یہ کام آزادی سے نہیں کر سکتے، کیونکہ حکومت اہل سنت کی ہے اور آبادی کی اکثریت بھی سنی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہماری تبلیغ دیہات میں زیادہ ہونی چاہیے، وہاں پکڑے جانے کا خطرہ کم ہے۔
ہم نے دیہاتی علاقوں میں اپنے عقیدے کی تبلیغ کے لیے مبلغ بھیجنے شروع کر دیے ہیں، ایک آدمی نے کہا۔ صرف تبلیغ کافی نہیں، ابن عطاش نے کہا، حکومت اپنے ہاتھ میں آنی چاہیے۔ حکومت ہاتھ آ جائے تو ہم سنی مسلک کو آسانی سے ختم کر کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اصل اسلام ہمارے پاس ہے۔ لیکن حکومت آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گی، ہمیں مصر کے عبیدیوں کی مدد حاصل کرنی پڑے گی۔ میں ایک شک میں پڑ گیا ہوں، ایک اور بولا، مصر کے حکمران تو عبیدی ہی ہیں، لیکن سنا ہے وہ باطنی ہیں۔ نہیں، ابن عطاش نے کہا، وہ پکے اسماعیلی ہیں اور وہ ہماری مدد کو ضرور آئیں گے۔ میں انہیں سلجوقی سلطنت پر حملے کے لیے اکساؤں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ادھر ہمارے لوگ تیار ہوں، لیکن یہ تیاری پوشیدہ رہے۔ مصری حملہ آور آئیں اور ہمارے لوگ ہتھیار بند ہو کر ان سے جا ملیں، اتنی تیاری کے لیے بہت وقت چاہیے۔ اسی شہر رے کے حاکم ابو مسلم رازی کے پاس 2 سپہ سالار بیٹھے تھے، 2 آدمی اور بھی تھے، وہ فوجی نہیں لگتے تھے۔ یہ دونوں جاسوسی اور مخبری کے محکمے کے حاکم تھے۔ اپنے مخبروں کو اور تیز کر دو، ابو مسلم رازی نے کہا۔ میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ شہر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا اور آتش پرست ایرانیوں کو اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ سلطنت کسریٰ کی تابوت میں آخری کیل یہیں ٹھوکی گئی تھی۔ ان اولین مجاہدین نے یہاں اسلام کا نور پھیلایا تھا۔ ان کی قبروں کے کہیں نشان نہیں ملتے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی ہڈیاں یہیں دفن ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی تھی، ان کی روحیں یہی ہیں، ہمیں دیکھ رہی ہیں اور یقیناً بے چین ہوں گی کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے کہ فرقوں میں بڑھ گئی ہے۔ میرے رفیقوں، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، اور یہ بات معمولی سے دماغ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ملت میں اتحاد تھا تو مجاہدین نے تھوڑی سی تعداد میں دنیا کی اس وقت کی 2 سب سے بڑی جنگی طاقتوں قیصر روم اور کسرائے فارس کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ مگر آج وہی ملت فرقوں میں بٹ کر خانہ جنگی کے خطرے میں آ پڑی ہے۔ اس کا فائدہ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے دشمنوں کو پہنچے گا۔ ہمیں مصر کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے، جاسوسی نظام کے ایک حاکم نے کہا۔ وہاں کے حکمران اسماعیلی کہلاتے ہیں، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ فرقہ باطنیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اسماعیلیوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ وہ اسماعیلیوں کو دھوکے میں اپنے ساتھ ملا کر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ابو مسلم رازی نے کہا، آپ کے جاسوسوں کی تمام اطلاعات میرے سامنے ہیں۔ مصر میں اپنے جاسوس کا موجود رہنا بھی ضروری ہے، اور یہاں اس شہر کے ہر گھر اور ہر فرد پر نظر رکھیں۔ اسلام کی وحدت کو پیش نظر رکھیں۔ قرآن کے اس فرمان کو اپنی حکومت کا بنیادی اصول بنائیں کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ فرقے بعد میں پیدا ہوئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نبیوں نے نہیں، عام قسم کے انسانوں نے بنائے ہیں، اور یہ اس اسلام کے منافی ہے جس کے ہم پیروکار ہیں۔ اصل اسلام وہ ہے جو اللہ کے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے۔ یہاں کسی کے متعلق پتہ چلے کہ وہ فرقہ بندی کو ہوا دے رہا ہے تو مجھے اطلاع دو، میں اسے ساری عمر کے لیے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ عبد الملک ابن عطاش نے حسن بن صباح کی تربیت جاری رکھی۔ حسن بھی بڑا خوبصورت جوان نکلا۔ عیاری اور فریب کارانہ اداکاری میں تو اس نے مہارت حاصل کر لی۔ فرحی کے ساتھ اس کی ملاقاتیں جاری رہیں۔ فرحی غیر معمولی طور پر دلیر لڑکی نکلی، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اسے ابن عطاش کی حوصلہ افزائی حاصل تھی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ ابن عطاش کی مرید تھی، اور اس کی ہر بات کو فرحی آسمان سے اتری ہوئی بات سمجھتی تھی۔ ابن عطاش نے اسے کہہ دیا تھا کہ اس کی زندگی کا ساتھی حسن بن صباح ہے۔ حسن بن صباح پر پہلے جو خوف سا طاری رہتا تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ اسے ابن عطاش نے کئی بار آدھی رات کے وقت قبرستان میں بھیجا تھا۔ ہر بار وہ حسن کو مردے کی کوئی نہ کوئی ہڈی لانے کو کہتا تھا۔
یا قبرستان میں بیٹھ کر کوئی عمل کرنا ہوتا تھا۔ ایک رات حسن قبرستان میں دو پرانی قبروں کے درمیان بیٹھا کوئی عمل کر رہا تھا۔ اس رات بھی چاند پورا تھا۔ وہ اپنے عمل میں محو تھا کہ اس کے قریب سی سی کی آواز سنائی دی۔ اس نے ذہن کو ایک مقام پر کرنے اور دنیا سے لا تعلق ہو جانے کی اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ اسے جیسے یہ آواز سنائی ہی نہ دی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ اس نے اپنے عمل کے مطابق آنکھیں کھولی تو وہ چونک پڑا۔ اس سے صرف 2 قدم فاصلے پر اس کے سامنے سیاہ کالا ایک ناگ پھن پھیلائے سی سی کر رہا تھا۔ استاد نے اسے بتا رکھا تھا کہ قبرستان میں سانپ ہوتے ہیں، اگر کبھی سانپ سے آمنا سامنا ہو جائے تو وہ بے حس ہو جائے، کوئی حرکت نہ کرے۔ اس سے سانپ کو یہ تاثر ملے گا کہ یہ کوئی بے جان چیز ہے جس سے اسے کوئی خطرہ نہیں، پھر سانپ چلا جائے گا۔ حسن بن صباح نے ناگ کو دیکھا تو پتھر مار کر اسے بھگانے کے بجائے بیٹھا رہا اور انگلی تک نہ ہلائی۔ ناگ اسے دیکھتا رہا اور اس کا پھن دائیں بائیں جھولتا رہا۔ حسن نے ننگی تلوار زمین میں گاڑ رکھی تھی۔ اس نے تلوار کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ اس کے دل میں خوف آنے لگا، لیکن اس نے ہوش ٹھکانے رکھے۔ ناگ ذرا سا آگے آیا۔ حسن کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا محال ہو گیا۔ اس کے لیے 2 ہی صورتیں تھیں، ایک یہ کہ اٹھ کر بھاگ جائے، دوسری یہ کہ تیزی سے زمین سے تلوار اکھاڑے اور ناگ کو مارے۔ لیکن ناگ نے اپنا پھن لپیٹا اور پیچھے کو مڑ کر چلا گیا۔ حسن نے اپنا عمل مکمل کیا اور گھر چلا گیا۔ اگلی صبح عبد الملک ابن عطاش کے ہاں گیا۔ پہلے اسے بتایا کہ اس نے عمل مکمل کر لیا ہے، پھر بتایا کہ ایک ناگ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے تفصیل سے سنایا کہ ناگ کس طرح آیا اور کس طرح گیا۔ سانپ تو سانپ کو نہیں ڈسا کرتا، ابن عطاش نے کہا۔ میری بات سمجھو، میں تجھے اسی مقام پر لانا چاہتا تھا۔ تو اپنی منزل کے آدھے راستے پر پہنچ گیا ہے، اب منزل تک تجھے کوئی اور پہنچائے گا۔ میری استادی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا مجھے کوئی اور استاد ڈھونڈنا پڑے گا؟ حسن نے پوچھا۔ یا آپ مجھے کسی کے پاس بھیجیں گے؟ اس سوال کا جواب تجھے خواب میں ملے گا، ابن عطاش نے جواب دیا۔ گزشتہ رات کا عمل جو تجھ سے کروایا ہے وہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ ناگ کا تمہارے پاس آنا اور تجھے ڈسے بغیر چلے جانا اس عمل کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ اگر تو بھاگ آتا یا ناگ تجھے ڈس لیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تو نے عمل صحیح نہیں کیا یا عمل کسی اور وجہ سے ناکام ہو گیا۔ 5-7 دنوں کے اندر تو خواب میں کچھ دیکھے گا۔ وہ ایک راستہ ہوگا جو بہت ہی دشوار گزار ہو سکتا ہے اور بالکل آسان بھی۔ میری دعا ہے کہ تجھے راستہ دشوار نظر آئے۔ سکھ دکھوں میں سے گزر کر ہی ملتا ہے۔ دولت آسانی سے ہاتھ آ جائے تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ خون پسینہ بہا کر اور محنت مشقت سے اپنی ہڈیاں توڑوا کر پیسہ اکٹھا کیا جائے تو انسان اس پیسے کی قدر کرتا ہے۔ اگر گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے نہ ہوں تو اس پھول کی قدر اور قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ گزشتہ رات کے عمل نے تیرے دل و دماغ پر ایسا اثر چھوڑ دیا ہے کہ تو ایک خواب دیکھے گا۔ تو کہیں جا رہا ہوگا، اس راستے کو ذہن میں محفوظ کر لینا۔ جو ہی آنکھ کھلے کاغذ قلم لے کر وہ راستہ اور اس کے اشارے کاغذ پر اتار لینا۔ ہو سکتا ہے خواب میں تمہیں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی نظر آئے، ایک غار بھی نظر آئے، اسے ذہن میں محفوظ کر لینا۔ محترم اتالیق، حسن نے پوچھا، کیا یہ خدائی اشارہ ہوگا؟ عبد الملک ابن عطاش نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر کچھ بھی نہ بولا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے شاگرد کے اس سوال کا جواب نہ دینا چاہتا ہو۔ اس نے آخر سر اٹھایا اور نظریں اپنے شاگرد کے چہرے پر مرکوز کر دی۔ اگر یہ کوئی راز کی بات ہے تو نہ بتائیں محترم اتالیق، حسن نے کہا۔ ہاں حسن، ابن عطاش نے کہا، بات راز کی ہی ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ راز بھی تجھے دے دوں۔ تو اس قابل ہو گیا ہے کہ ہر راز کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔
میں نے آج تک جو تجھے سبق دیے ہیں اور جو عمل کرائے ہیں اور گزشتہ رات کا جو عمل تھا، یہ خدائی عمل نہیں، یہ ابلیسی علم ہے۔ اس سے تجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تو اپنے آپ میں روحانی سکون محسوس نہیں کر رہا؟ ہاں محترم اتالیق، حسن نے جواب دیا۔ میں آپ کو یہ بتانا ہی چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ میں ایسا سکون محسوس کرتا ہوں جیسے میں فضا میں اڑ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے وجود میں ایک طاقت آ گئی ہے جو چٹانوں کے بھی جگر چاک کر سکتی ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، ابن عطاش نے کہا، تیرے اندر ایسے اوصاف غالب تھے جو ایسے ہی عملیات سے تجھے سکون اور طاقت دے سکتے تھے۔ یہ سب ابلیسی عملیات ہیں جنہیں اسلام نے گناہ قرار دیا ہے۔ یہ علم فرعونوں کے زمانے میں بھی تھا، اور پھر اس علم کو یہودیوں نے اپنا لیا اور اس میں شہرت حاصل کی۔ تو نے ایک بار کہا تھا کہ تو فرعون بننا چاہتا ہے۔ میں نے تیرے اندر اتنی طاقت پیدا کر دی ہے کہ تو اس غار تک پہنچے گا جو تجھے خواب میں نظر آئے گا، وہاں تیرا یہ علم مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ مت پوچھ کہ یہ علم خدائی ہے یا ابلیسی۔ یہ سحر کا علم تھا جسے آج کل کالا جادو کہا جاتا ہے۔ ابن عطاش اس علم میں جتنی دسترس رکھتا تھا وہ اس نے حسن کے دماغ میں ڈال دیا۔ اس دوران وہ حسن کو علم نجوم بھی پڑھاتا رہتا تھا۔ تیسرے چوتھے دن حسن بن صباح ایک کاغذ اٹھائے اپنے استاد کے ہاں دوڑا گیا اور کاغذ اس کے آگے رکھ کر کہا کہ میں نے خواب میں یہ راستہ دیکھا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ راستہ اگر خواب جیسا ہی ہے تو بہت ہی خوفناک ہے، وہاں تک زندہ پہنچنا مشکوک نظر آتا ہے۔ میں جانتا ہوں، ابن عطاش نے کہا، اگر تو نے یہ سفر بخیر و خوبی کر لیا تو سمجھ لے کہ تو نے ساری دنیا فتح کر لی۔ کل اس وقت نکل جا جب تجھے فجر کی اذان سنائی دے۔ اگلے روز جب سورج افق سے ابھرا تو شہر سے کوسوں دور دو گھوڑے جا رہے تھے۔ ایک پر حسن بن صباح سوار تھا اور دوسرے گھوڑے پر فرحی سوار تھی۔ گزشتہ روز جب وہ فرحی سے ملا تھا تو اس نے فرحی کو بتایا کہ وہ کس سفر پر روانہ ہو رہا ہے۔ فرحی نے کہا کہ وہ بھی ساتھ جائے گی۔ حسن نے اسے روکنے کے لیے بہت کچھ کہا لیکن فرحی نہ مانی، وہ تو اس کے پیچھے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ میری زندگی تمہارے ساتھ ہے حسن، فرحی نے کہا تھا۔ میں پیچھے رہ گئی تو کسی جاگیردار یا کسی امیر وزیر کے ہاتھ چڑھ جاؤں گی۔ امام عبد الملک کب تک میری حفاظت کریں گے؟ تم جس سفر پر جا رہے ہو یہ بڑا خطرناک ہے، معلوم نہیں زندہ لوٹ سکو گے یا نہیں۔ میں تمہارے ساتھ جینا اور تمہارے ساتھ مرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم ساتھ نہیں چلو گے تو میں تمہارے پیچھے پیچھے آ جاؤں گی، اس شہر میں نہیں رہوں گی۔ حسن بن صباح اتنا مجبور ہو گیا کہ وہ فرحی کو روک نہ سکا۔ حسن تو اپنے گھر والوں کو بتا کر گھر سے نکلا تھا۔ اسے اس کے باپ نے خود ہی عبد الملک ابن عطاش کی شاگردگی میں بٹھایا تھا، لیکن فرحی گھر والوں کو بتائے بغیر نکلی تھی۔ وہ اس وقت جاگ اٹھی تھی جب گھر والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ گھوڑا اس کے ایک بھائی کا تھا۔ وہ اندھیرے میں ہی گھر سے نکل آئی تھی۔ وہ جس قدر خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ مضبوط حوصلے والی تھی۔ حسن ابھی شہر سے تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ فرحی اسے جا ملی۔ حسن کے ذہن میں خواب کی باریک سے باریک تفصیل بھی محفوظ تھی، اور اس کے پاس وہ کاغذ بھی تھا جس پر اس نے اشارے لکھ لیے تھے۔ اگر یہ کوئی سیدھا راستہ ہوتا تو وہ بہت ہی دور نکل گئے ہوتے، لیکن یہ کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا۔ جنگل تھا، کہیں بنجر علاقہ تھا، اور پھر پتھریلا علاقہ شروع ہو گیا۔ پہلے ایک ندی آئی جو اتنی گہری نہیں تھی، ان کے گھوڑے اس میں سے گزر گئے، لیکن آگے جو ندی آئی وہ خاصی گہری تھی اور پانی کا بہاؤ بھی خاصا تیز تھا۔ حسن نے راستے والا کاغذ ایک ہاتھ میں لے کر ہاتھ اونچا کر لیا تاکہ یہ بھیگ نہ جائے، اور انہوں نے گھوڑے ندی میں ڈال دیے۔ چونکہ بہاؤ تیز تھا اس لیے گھوڑے سیدھے جانے کے بجائے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتے گئے اور خاصی دور جا کر کنارے پر چڑھے۔ حسن نے ذہن پر زور دیا اور دیکھنے لگا کہ وہ نشانیاں کہاں ہیں جو اسے خواب میں نظر آئی تھیں۔ اس نے کاغذ سے بھی مدد لی اور آگے بڑھنے لگا۔ آگے علاقہ چٹانی تھا، اونچی نیچی چٹانیں بے آب و گیاہ تھیں۔
ان میں سے بعض نکیلی اور بعض اوپر سے چپٹی تھیں، بعض کا رنگ سلیٹی اور بعض کوئلے کی طرح سیاہ تھے۔ حسن دو چٹانوں کے درمیان چلا گیا۔ تھوڑی ہی دور جا کر یہ راستہ ایک طرف کو جاتا تھا۔ وہ ادھر مڑا تو اسے بائیں کو مڑنا پڑا۔ اس طرح اسے چٹانوں نے کبھی دائیں کبھی بائیں اتنا زیادہ موڑا کہ وہ بھول ہی گیا کہ اسے کس سمت کو جانا ہے اور وہ ان بھول بھلائیوں میں کس طرف سے داخل ہوا تھا۔ اس نے سورج سے سمت معلوم کر لی، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے یا ایک ہی جگہ پر گھوم رہا ہے یا پیچھے کو جا رہا ہے۔ سورج اپنے روز مرہ سفر پر چلا جا رہا تھا اور افق سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ حسن پریشان ہو گیا۔ اسے شام گہری ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکلنا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار اور تیز کر لی۔ معلوم ہوتا ہے تم خواب والا راستہ بھول گئے ہو، فرحی نے کہا۔ میں خواب میں بھی اسی طرح ان بھول بھلائیوں میں گھومتا رہا تھا، حسن نے کہا۔ راستہ مل جائے گا۔ ان چٹانی بھول بھلائیوں میں گھومتے گھومتے اسے ایک ایسی چٹان نظر آئی جو اوپر سے آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ یہ قدرت کا ایک شاہکار تھا۔ یہ بغیر ستونوں کے برآمدے جیسے تھے۔ وہاں پہنچ کر حسن نے گھوڑا روک لیا اور فرحی سے کہا کہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ دونوں گھوڑوں سے اتر آئے اور برآمدے کی چھت جیسی چٹان کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ کوئی غار تو نہیں تھا، لیکن چٹان اندر سے ایک وسیع کوہ جیسی ہو گئی تھی۔ اس کا فرش زمین کی سطح سے گز 1.5 گز نیچے تھا۔ حسن تو بیٹھ گیا، لیکن فرحی کوہ میں دیکھنے لگی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ رات گزارنی پڑی تو یہیں گزار لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ حسن تیزی سے اٹھا اور فرحی تک پہنچا۔ نیچے دیکھو حسن، فرحی نے کہا۔ حسن نے نیچے دیکھا۔ انسانی ہڈیوں کے 2 پنجرے پڑے تھے۔ ان کے کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ ہڈیاں بالکل خشک ہو چکی تھیں۔ ایک پنجر مرد کا تھا اور دوسرا عورت کا۔ عورت کی نشانی بڑی صاف تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال کھوپڑی کے قریب ہی پڑے تھے۔ دونوں اس پوزیشن میں نہیں تھے جس طرح لاش کو قبر میں سیدھا رکھا جاتا ہے۔ حسن کود کر نیچے چلا گیا۔ اس نے مرد کی پسلیوں میں دیکھا، وہاں ایک خنجر پڑا ہوا تھا۔ جن 2 پسلیوں کے درمیان یہ خنجر پھنسا ہوا تھا، وہاں سے دونوں پسلیاں تھوڑی تھوڑی کٹی ہوئی تھیں۔ ایک تلوار دونوں ڈھانچوں کے قریب پڑی تھی۔ معلوم نہیں یہ کون تھے، فرحی نے کہا۔ کوئی ہم جیسے ہی ہوں گے، حسن نے کہا، لیکن یہ کچھ اور معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ اس آدمی کو سینے میں خنجر مار کر مارا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے عورت کو اس تلوار سے مارا گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری طرح ان بھول بھلائیوں میں پھنس گئے ہوں اور یہاں رات گزارنے کے لیے رک گئے ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھوک اور پیاس سے مرے تھے۔ ان کے پاس پانی نہیں تھا، ہوتا تو یہاں مشکیزہ پڑا ہوتا۔ حسن، فرحی نے کہا، میں کبھی ڈری نہیں، لیکن میں دل پر خوف کی گرفت محسوس کر رہی ہوں۔ ہم یہاں نہیں رکیں گے، پھر ہمیں یہاں سے جلدی چلنا پڑے گا، حسن نے کہا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور 2 چٹانوں کے درمیان چلنے لگے۔ یہ تنگ سا راستہ انہیں ایسی جگہ لے گیا جہاں چٹانیں پیچھے رہ گئی تھیں اور ذرا کھلا میدان تھا۔ 3 اطراف چٹانیں تھیں، چوتھی طرف کی چٹان کے درمیان تھوڑا سا راستہ تھا۔ حسن اس طرف ہو لیا۔ دونوں گھوڑے پہلو بہ پہلو چلے جا رہے تھے۔ جب دونوں اس تنگ سے راستے کے قریب ہو گئے تو دونوں گھوڑے اپنے آپ ہی رک گئے۔ پہلے وہ کچھ بے چینی سے ادھر ادھر ہونے لگے، پھر دونوں گھوڑے کانپنے لگے۔ انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی، باگیں جھٹکیں، لیکن گھوڑے کانپتے رہے اور آگے بڑھنے کے بجائے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ دیکھو فرحی، حسن نے کہا، گھوڑے آگے نہیں بڑھیں گے۔